رحیم اللہ صاحب، یہ جو پارلیمان بشمول اسمبلی، گورنر صاحب جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، یہ سارے فورمز ہیں ان ایشوز کے اوپر، پالیسی کے ایشوز کے اوپر، وہاں پہ آپ نے سیکیورٹی کس طرح انہینس کرنی ہے. جو اکیلا آدمی سردی کے اندر اور بلو فریزنگ ٹیمپریچر وہاں پہ ہے، اس کے پاس ایڈیکویٹ سپلائز نہیں ہے، وہ اغوا ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کے اکیلے پن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بھیانک خیال ہے یہ. ان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ پھر کیوں نہیں ہو پا رہی ان فورمز میں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہاں گورنر کی حد تک تو شاید کچھ توجہ ہے، اس لیے کہ یہاں کور کمانڈر ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. یہاں پر ایک کور کمیٹی بھی بنی ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، کور کمانڈر ہیں، ان کی کبھی کبھار میٹنگ ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں مرکز میں کوئی توجہ نہیں ہے. وہاں تو لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں آخری میٹنگ ان مسئلوں کے بارے میں کب ہوئی تھی. اور ویسے بھی یہ جو ہماری جمہوری حکومت ہے، منتخب حکومت، انہوں نے یہ سارا کام فوج کے حوالے کر دیا ہے. اب فوج جانے، فوج فیصلے کرے، فوج یہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرے. یہاں تو مجھے تو بالکل یہ لگتا ہے کہ شاید ان معاملات میں سول حکومت کا عمل دخل بہت ہی کم ہے، اور جب ان کا عمل دخل نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ان کی توجہ بھی نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے والنٹریلی یہ کام کیا ہے، انہوں نے سارا کام جو فوج کے حوالے کر دیا ہے تو یہ انہوں نے خود کیا ہے، رضاکارانہ طور پہ کیا ہے. میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ اس کی اونرشپ لیں اس سارے معاملے کی، اور ان کی انپٹ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ اس کے بغیر تو پھر سیاسی جو ایک کام کرنا ہے قبائلی علاقوں میں وہ کیسے ہوگا؟ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی گبول صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حالات ظاہر ہے جو 2008 میں تھے، 9 میں تھے، وہ اب وہ نہیں ہیں. لیکن ہم نے دوبارہ سے ریسرجنس دیکھی ہے وائلنس کی، دوبارہ سے وائلنس سٹارٹ ہو رہا ہے، کڈنیپنگ فار رینسم بہت بڑھ گئی ہے، سکولوں کو بلو اپ کیا جا رہا ہے، خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی قتل و غارت گری جو ہے ہم نے 2007 میں اور 8 میں دیکھی تھی. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ حالات دوبارہ سے بگڑ رہے ہیں، اور وہ کامیابی جس کا گبول صاحب نے ذکر کیا تھا اب بالکل ایک سمجھے کہ فیڈڈ میموری کی طور پر ہے، یا ابھی بھی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے گراؤنڈ میں؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ قبل از وقت کامیابی کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، جس طرح صدر بش نے کیا تھا کہ بس ہم جیت گئے ہیں، بعد میں ان کو پچھتانا پڑا. میرے خیال میں یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ مکمل کامیابی نہیں ہوئی. جب تک مکمل کامیابی نہیں ہوئی ان کو اس طرح اعلان نہیں کرنے چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے ٹیررزم کا، ملیٹنسی کا، یہ تو ایک بہت ہی لمبا عرصہ اس میں لگے گا اس کو حل کرنے کے لیے. کچھ دیکھیں اس میں ایسے سٹیجز آتے ہیں تو تھوڑی بہت کامیابی ملتی ہے. کافی علاقوں میں صورتحال بہت ہی بہتر ہوئی ہے، پشاور میں، سوات میں یہ کامیابیاں ہیں. لیکن مسئلہ تو ابھی تک موجود ہے، اور یہ افغانستان سے اس کا ایک لنک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کے اعلان کریں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کی توجہ بھی بڑھ جائے گی، توجہ بڑھ جائے گی، مزید بڑھ جائے گی، اور مسئلہ جو کا تو موجود ہے ٹورڈز دی ویری امپروومنٹ ہوئی. اچھا لیٹ می ٹورڈز دی ویری ہم نے ایک ٹینڈنسی یہ بھی دیکھی ہے کہ جب تک معاملات سر کے اوپر ایک ڈیم کی طرح نہیں پھٹ پڑتے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھلتی. جب تک طالبان جو ہیں وہ بنیر کے اندر موجود نہیں ہوتے اور لائن بتاتے ہیں جی کہ اب بنیر کا فاصلہ یہاں سے صرف 100 کلومیٹر ہے، تب تک حکومت نہیں جاگتی. تو شاید ابھی لگتا ہوگا کہ جی بہت دور ہیں یہ واقعات، اب سی شمالی وزیرستان، ٹانک پتہ نہیں کون سے، ایسی بھی کوئی فیلنگ ہو سکتی ہے بہت دور ہے ابھی یہ لوگ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سیریس ایشو ہے، ایسی بات ہے. اب طالبان دیکھیں کہ امریکنز کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں لڑا دیا طالبان کے ساتھ. ہم اتنے بڑے افیکٹی ہیں، ہمارے 35,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمیں لڑا دیا، اور اب کہتے ہیں کہ جی ہم طالبان کے ساتھ، اور طالبان از لنکڈ ود القاعدہ، سب کو پتہ ہے، ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب اس جنگ سے امریکنز جو ہیں وہ پل آؤٹ تو کر رہے ہیں. ہم تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ امریکہ کا جنگ تھا، ہمیں اس میں گھسیٹا گیا تھینکس ٹو مشرف. لیکن یہ پلان، اب دیکھیں نا، پلان کے لیے سوچنا پڑتا ہے، سوچنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے، سمجھنے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. پلان کے لیے آپ بتائیں مجھے، آئی ڈونٹ نو مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، کہہ دیں آپ نے بہت سی ایسی میڈیا کے اندر آپ کے پاس ایشوز جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ
کتنے ایشوز ہیں جس گورنمنٹ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. چلیں, ہماری کمزوری ہم نے گھیرا ہوا ہے, جو بھی وٹ ایور, لیکن دیکھیں نا چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو 15 FCC کے یہ چودھری نثار لیڈر آف دا اپوزیشن نے کیوں نہیں اس ایشو کو اٹھایا؟ جو اتنے دوسرے بڑے ایشوز کو یہ صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب نے کیوں اٹھایا؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کو اٹھانا چاہیے. میں نے کہا آپ کو کہ دیکھیں ہمارے یہ سوال یہ آپ فرحت اللہ بابر صاحب سے کریں اور وہ ضرور اس کے اوپر سٹیٹمنٹ میرے خیال میں دیا ہوگا یا آ جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن کا فرض بنتا ہے کہ ہر ایشو کو اٹھائے, اسے کیوں نہیں اٹھایا؟ اچھا میں ان سے پوچھوں گا. میں PMLN کے نمائندے میں آج ملے نہیں تھے. حیدر صاحب کہیں پہ ان ایشوز پر بحث آپ کو نظر آ رہی ہے, ایسی بحث جس میں سے کوئی پلان نکلے, کوئی اگلے 2 سال کا سوچ رہا ہے, اگلے 4 سال کا سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا ہے؟ بالکل طالب صاحب, جس طرح رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے کہا کہ پشاور میں تو ہو رہا ہے, کیونکہ ادھر تو کنسرن اسی بات میں ہے, ادھر اور 1-2 کمیٹیاں بنی ہیں, لیکن جو رحیم اللہ یوسفزئی نے کہا یہ فوج کا بھی کام ہے کہ اگر کسی ایسے جگہ پہ یہ لوگ رکھتے ہیں تو ان کو آیا امداد نہیں دی جا سکتی, کیونکہ ان کو اس سے پہلے بھی 200 لوگوں کو جو ہتھیار ڈلوائی گئی تھی, تو میرے خیال میں ایسے جگہوں پہ ان کو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھے, کیونکہ ایسے یہ تو حیدر صاحب سارا کام فوج نہیں کرنا ہے. نہیں, یہ تو فوج کا مسئلہ ہے نا جی, یہ تو فوج کا مسئلہ ہے. سارا کام فوج نہیں کرنا ہے تو پھر فوج ہی کر لے سارا کام. ہم ان کے فوج کے ساتھ ہیں, لیکن مسئلہ تو ہے نا کہ اگر ان کے 15 آدمی ایک جگہ پہ رکھے گئے ہیں اور اس کو اٹھایا جاتا ہے, دیکھو جنگ بھی نہیں ہوتی, جھگڑا بھی نہیں ہوتا, اس کو اٹھایا جاتا ہے, تو ہم تو ایٹمی ملک ہے نا, ہمیں تو یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, تو ہم اگر اتنے اپنے بندوں کو نہیں بچا سکتے تو پھر رکھا ہی ہم نے ادھر کیوں ہے؟ یہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ تو خوفناک صورتحال ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, پھر اس ٹرن میں اس کو مارا جاتا ہے, کس طرح مارا گیا ہوگا, کیسے کھڑا کیا ہوگا, یہ تو ایسی بات ہے, خوفناک بات ہے. سوچیں تو دل دہلتا ہے. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم عوام تو فوج کے ساتھ ہے, لیکن ایسے جگہوں پہ جہاں اس کا پوری پروٹیکشن نہ ہو, ہمارے پاس جہاز بھی ہے, ہمارے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے, ہمیں پہنچنا چاہیے, ان کی مدد کے لیے ہمیں پہنچنا چاہیے تاکہ پتہ چلے. پالیسی نظر آ رہی ہے. حالات میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملٹری کا جو یوز تھی وہ فیل ہو گئی ہے اس چیز کے اندر, ورنہ اب تک جو ڈیزائر ریزلٹس تھے وہ سامنے آ جاتے. عمران خان نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کی, عمران خان نے آفر کیا تھا پرائم منسٹر کو کہ میں جانے کو تیار ہوں, تو جائے نا. نہیں, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں. میں ہر بات کو پرائم منسٹر کی مانتے ہیں کیا؟ نہیں, مگر انہوں نے آفر کیا تھا کہ میں جاؤں گا, آپ بتائیے, آپ لیٹس فارم ایک گروپ بنائیں آف پیپل جو جائیں ان علاقوں میں. دیکھیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ وہاں کی ان لوگوں کی مایوسی سمجھیے کیا ہے, ان کے کیا ایشوز ہیں, ان کی کیا ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں پاکستان کے ساتھ, کیا آپ ان کو وہ مارے جائیں گے, وہ آپ کو مارے جائیں گے, اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ وائلنس بڑھتا جائے گا. We have to talk to them. پروگرام ختم کرتے ہیں ناظرین ان کلمات کے ساتھ کہ یہ جو تاریک راہوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں یہ ملک کے دفاع پر معمور ہیں. قصور ان کا بھی نہیں ہے, پالیسی بنائی ہوئی ہے, لیکن پالیسی اگر آپ نے ریوائز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ وہاں پر حالات کتنے خراب ہیں. ہمیں لگتا یوں ہے کہ نہ مرکز میں اور نہ ہی صوبائی جو نمائندگان ہیں ان کی حد تک مین ایشوز کے اوپر فوکس ہے. فوکس آج کل بہت زیادہ چلا گیا ہے پاور پالیٹکس کا, جس میں میڈیا کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا. ہوپ فلی تھنگز ول چینج. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.